صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک مقام پر جاتے ہیں، راستے میں ایک شیر کی جو راستہ روک دیتا ہے، تمام کے تمام افراد ڈر جاتے ہیں کہ کیسے آگے بڑھیں، یہ تو شیر ہے، یہ تو چیڑ پھاڑ کر کھا جائے گا، اس سے ہمارا کیا مقابلہ، یہ تو درندہ ہے۔ صادق آل محمد آگے بڑھتے ہیں اور شیر کے کان کو پکڑ کر اسے رستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ سب کے سب لوگ حیران کہ مولا یہ تو درندہ تھا، نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تو اس وقت امام کی زبان پر جملے تھے کہ خدا کی قسم اگر ہمارا ماننے والا خدا کا مطیع بن جائے، خدا کا اطاعت گزار بن جائے، پروردگار عالم ان درندوں کو اس کے اطاعت گزار بنا دے۔ یہ اطاعت کا مرحلہ ہے ہی ایسا کہ واقعا اگر انسان اپنی ساری چیزوں کو بھول جائے، مطمع نظر فقط اور فقط آخرت ہو، ہر چیز کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا، ہر اعتبار سے۔ تاریخ کی کئی شخصیات ایسی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کئی سارے واقعات، کئی ساری حدیثیں، کئی ساری باتیں ایسی ملیں گی کہ اپنی اطاعت کے ذریعے نمونہ بن گئے، مثال بن گئے لوگوں کے لیے کہ اطاعت اس قسم کی کرو کہ کل کو تمہاری مثالوں کے ذریعے اطاعت کی ترغیب دی جا سکے۔ یعنی ایسی مضبوط اطاعت ہونی چاہیے۔ تاریخ کا ایک بہت ہی معروف قصہ، یمن کا ایک رہنے والا ہے اور رسول اکرم کا دور ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ شخصیت، چہرہ اتنا کالا کہ گویا کوئی اسے پسند نہ کرے۔ اسلام لے کر آتا ہے، اسلام لینے کے بعد مدینے کی طرف جب آپ پہنچتا ہے، نہ مال موجود ہے، نہ خوبصورتی، کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے لوگ اس کے قریب جائیں، لوگ اس کے ہمدرد بنے۔ مدینے میں لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ مدینے میں لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ مالدار قسم کے لوگ ہیں، رئیس قسم کے لوگ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اسی کی طرح غربت زدہ ہیں لیکن خوبصورت لوگ ہیں۔ تو لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو کر ان کے قریب جا رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ یعنی انصار مہاجرین کی مدد کو تیار ہے، لیکن اس کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ کہیں کا نہیں ہے، بیچارہ پریشان ہے کہ اتنا کالا ہوں کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ رسول اکرم نے جب صفہ کا چبوترا بنایا، یہ شخص بھی انہی کے ساتھ رہنے لگا۔ تاریخ نے اس کا نام لکھا جو ہے، بس ان کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں کہ اسی چبوترے کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور رسول اکرم اس سے کہتے ہیں کہ کب تک اس طریقے سے زندگی گزارو گے، کب تک تمہاری کیفیت یہی رہے گی؟ ایک مرتبہ سوچنے لگا کہ کیا رسول واقعی مجھ سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو بسا اوقات انسان بہت زیادہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے۔ لیکن رسول نے کہا میں تم سے ہی بات کر رہا ہوں۔ اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ رسول اس سے بات کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کس کیفیت کی بات کر رہے ہیں؟ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے مجرد زندگی گزارو گے یا شادی وغیرہ بھی کرو گے؟ اور اب یہ اپنے چہرے کو دیکھتا ہے اور خود ہنسنے لگتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میری تو شکل ایسی ہے کہ کوئی میرے قریب آنا گوارا نہیں کرتا، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ رسول فرماتے ہیں کہ جاؤ قبیلہ بنی ساعدہ، مختلف قسم کے نام ہیں، مختلف قبیلوں کے نام کے اعتبار سے تذکرہ کیا گیا ہے، اس قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ اور اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگو۔ ویسے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہے اور پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس قبیلے کا سردار کہ جس کی بیٹی عرب کی خوبصورت ترین لڑکی، یعنی کہاں وہ کالا انسان اور کہاں یہ خوبصورت ترین لڑکی۔ ایک مرتبہ جب اس سردار کے پاس پہنچا، سردار نے بے عزت کر کے نکال دیا، کہنے لگا رسول خدا ہمارے علاقے میں ابھی ابھی آئے ہیں مدینے میں، اور رسول کو ہمارے رسم و رواج کے بارے میں نہیں پتا۔ دیکھیں یہاں پر آ کر اسلام نے بتلا دیا کہ دیکھو تمہارے رسم و رواج، تمہاری اپنی بنائی ہوئی تخلیق کردہ اطاعت خدا کو نہیں چاہیے۔
خدا کو اطاعت کس قسم کی چاہیے کہ اگر رسول نے کہہ دیا کہ تمہیں ماننا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ تو گستاخ آدمی ہے, تو رسول کا نام استعمال کر رہا ہے, نہ تیرے پاس مال و دولت ہے, نہ تیرے پاس وہ عزت و شرافت ہے کہ جو ہمارے پاس ہے, نہ تیرے پاس خوبصورتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیا سوچ کے تو ماننے آیا تھا. ایک مرتبہ وہی منہ لٹکاتا ہوا واپس جا رہا ہے, رستے میں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا رسول نے جس کو بھیجا ہو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے کہ اتنے میں اس سردار کی بیٹی کہ جس کا تاریخ میں نام زلفا کے نام سے ملتا ہے, ایک مرتبہ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ ذرا پوچھو تو صحیح کون شخص ہے جو آپ خود بڑبڑا کر جا رہا ہے. قریب سے آ کر پوچھتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو تیرا رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا, تیرے باپ نے یہ کہہ کر اسے دھتکار دیا کہ رسول اکرم کی شان میں گستاخی کہہ رہا ہے, رسول ایسا نہیں کہہ سکتے. بیٹی باپ کے پاس پہنچتی ہے. اب اطاعت کی منزل دیکھیے, عرب کی خوبصورت ترین لڑکی ہے, باپ کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا ذرا آپ نے یہ سوچا کہ کیا واقعی اگر رسول نے یہ کہا ہوگا تو کل کو رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر رسول نے واقعی نہیں اس کو بھیجا ہے, رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک مرتبہ باپ کو سمجھ میں آیا کہ ممکن ہے کہ کوئی خطا ہو گئی ہو, رسول کے قریب پہنچا, رسول نے اس کے بولنے سے پہلے کہہ دیا کہ کیا تو نے میری طرف سے بھیجا ہوا پیغام سن لیا؟ پیروں سے زمین نکل گئی کہ جس شخص کو دھتکار کر نکالا ہے وہ رسول اکرم نے ہی بھیجا ہے. اور اطاعت کی کیفیت یہ ہے کہ لڑکی خود تیار ہے کہ میں خود اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں, کہ جب رسول نے کہہ دیا تو پھر ساری باتیں ختم. رسول نے بہتر سوچا ہوگا میرے لیے. دیکھیے زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے, لیکن اگر رسول نے کہہ دیا تو اس کا مطلب رسول بہتر جانتے ہیں. اطاعت کی کیفیت یہ ہے کہ رسول بہتر جانتے ہیں. اب شادی ہو گئی, تاریخ یہ لکھتی ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد اسی جویبر کا کسی جنگ میں شہادت ہوئی, اور اس کے بعد اتنے بہترین رشتے زلفا کے لیے موجود تھے کہ جو اس سے پہلے موجود نہ تھے. اور پھر رسول کی زبان پر وہ جملے تھے کہ دیکھو پروردگار عالم نے اگر کہ خدا کی راہ میں اطاعت کے لیے آگے بڑھتا ہے, خدا اس کی دنیا کو بھی بہتر کر دیتا ہے, اس کی آخرت کو بھی بہتر کر دیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اگر واقعاً انسان اطاعت پروردگار کرتا ہے, مکمل طور پر آگے بڑھے, تو پھر اس کا مطمع نظر فقط اور فقط آخرت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی اطاعت کے لیے راضی ہے, اور جیسا خدا کہہ رہا ہے پھر وہ دنیا کو نہیں دیکھے گا مجھے دنیا میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے, نہیں, دنیا کو نہیں دیکھے گا. اور افسوس وہ شخص کرے گا کہ جو معصیت, معصوم کے جملے کہ جو معصیت میں زندگی گزار رہا ہے, پروردگار معصیت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اسے, اور اطاعت گزاری کے اندر اپنی زندگی نہیں گزار رہا. خدا کی واقعاً اگر اطاعت کرے, انسان کی کیفیت بالکل الگ قسم کی ہوگی, انسان کا کردار بالکل الگ قسم کا ہوگا, پھر اسے دنیا کی توجہ نہیں ہوگی. ایک مرتبہ تھوڑا اور آگے تشریف لائیں, تھوڑی دیر کی مجلس باقی ہے, تھوڑا آگے تشریف لائیں, ایک مرتبہ درود پڑھیں. تو مطمع نظر صرف اور صرف آخرت ہوگی. کئی شخصیات ایسی ہیں, شیخ مرتضی انصاری بہت بڑا نام ہے. شیخ مرتضی انصاری کی کیفیت کیا تھی؟ شیخ مرتضی انصاری کا مقام اتنا بلند ہے, آپ کو بتاتا چلوں کہ حوضے کے اندر اگر کوئی جاتا ہے تو اس وقت تک بہرحال ایک مرجے نہیں بن سکتا کہ جب تک ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو نہ پڑھ لے. بہت بڑا مقام ہے شیخ مرتضی انصاری کا.